اگر ہم گنے یا شکر کی تاریخ کا جائزہ لیں تو گنے کو اپنی مٹھاس ذائقے کے باعث گھریلو استعمال میں لانے کے اشارے 8000 سال قبل ملتے ہیں۔ پہلی بار چینی پہلی صدی عیسوی کے بعد شمالی ہندوستان میں گنے سے تیار کی گئی۔ چینی کی پیداوار جنوب مشرقی ایشیا میں 4000 سال قبل شروع ہوئی۔ لفظ شکر سنسکرت ادب کے لفظ سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے پیسی ہوئی۔ ابتدائی طور پر لوگ گنے کو مٹھاس کی وجہ سے چبایا کرتے تھے۔ تاریخ کے مطابق ہندوستان نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 350 سال بعد چینی کا دریافت کیا۔ اس کے بعد چینی کو چقندر سے بھی بنایا جانے لگا، لیکن آنے والے سالوں میں اس کی زیادہ پیداوار نے اس کو سستا کر دیا۔ یورپ میں چینی کو فائن اسپائس کہا جاتا تھا۔ اس کو وہاں بہت ہی اہمیت حاصل تھی۔ شاید ہی ایسا کوئی شخص ہوگا جسے چینی پسند نہ ہو۔ تھوڑا بہت ہی صحیح، میٹھا ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ میٹھا ہمارے دماغ میں خوش رہنے والے ہارمونز ڈوپامین کو ایکٹیو کرتا ہے۔ یہ انرجی فراہم کرتا ہے ان افراد کو جو بھاری کام کرتے ہیں۔ اس کا استعمال آپ کو فوراً توانائی فراہم کرتا ہے۔ چینی کو موڈ چینجر بھی کہا جاتا ہے۔ چینی کا بہت کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بہت خوش ذائقہ کھانے بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے گنے کی کاشت بحر الکاہل میں ہوئی، پھر اس کے بعد پورے ہندوستان میں اس کی کاشت ہونے لگی۔ برازیل دنیا میں سب سے زیادہ چینی پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اس کے بعد انڈیا، جبکہ پاکستان دنیا میں گنے کی کاشت کے اعتبار سے 5واں اور چینی کی پیداوار میں 15ویں نمبر پر ہے۔ چینی گنے کے علاوہ چقندر سے بھی بنائی جاتی ہے۔ گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے گنے کو کھیتوں سے کاٹ کر شوگر مل تک لایا جاتا ہے۔ پھر گنے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چاپر مشین میں ڈال کر کاٹا جاتا ہے، جہاں اس کے برابر سائز کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں نچوڑ کر زیادہ سے زیادہ رس نکالا جا سکے۔ گنے کا رس نکالنے کے لیے کریشر مشین میں ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گنے کا رس اور چھلکا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اس رس نکلے چھلکے کو بکاس کہا جاتا ہے۔ بکاس ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بکاس اتنا فائدہ مند ایندھن ہے کہ شوگر مل کے تمام ایکسپنس اس کو بیچ کر پورے کیے جا سکتے ہیں۔ گنے سے نکلے ہوئے خام رس کو چھان کر پروسیس ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پروسیس ہاؤس میں گنا رس سے چینی تک کا مکمل پروسیس طے کرتا ہے۔ سب سے پہلے گنے کے رس کو 75 ڈگری پر گرم کیا جاتا ہے۔ اس میں چونے کا محلول یعنی ملک آف لائم ملایا جاتا ہے۔ اس کیمیائی عمل کے ذریعے گنے کے رس کی تیزابیت کو کم کیا جاتا ہے۔ پھر اسے 104 ڈگری پر گرم کر کے کلیریفائر میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں رس کے اندر مختلف کیمیکلز ڈال دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رس میں موجود ذرات نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور صاف رس اوپر کی سطح پر آنے لگتا ہے۔ پھر اس صاف رس کو ابالا جاتا ہے تاکہ رس میں موجود پانی بھاپ بن کر الگ ہو جائے۔ اس طرح رس گاڑھا ہو کر شیرہ بن جاتا ہے۔ پھر اس شیرے کو بھاپ کے ذریعے گرم کر کے اس کے را شوگر کرسٹل بنائے جاتے ہیں۔ جب خام چینی تیار ہو جاتی ہے تو اس کا کچھ حصہ رکھ لیا جاتا ہے، جسے مصری بنانے والے خریدتے ہیں۔ کیونکہ خام چینی کیمیکل سے پاک ہوتی ہے، شوگر کو شیرے سے الگ کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی چھننی سے گزارا جاتا ہے، جہاں دیسی چینی اور شیرے کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس پروسیس کو مولاسس کہتے ہیں۔ اس طرح کے پروسیس سے گزار کر مختلف گریڈز کی چینی تیار کی جاتی ہے۔ حاصل ہونے والی دیسی چینی کو دوبارہ میلٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اسے لیگر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں کئی طرح کے فوڈ کیمیکلز ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ چینی کا کلر سفید ہو جائے۔ پھر اس دیسی چینی کو چھان کر پیوریفائی کیا جاتا ہے۔ اس سے حاصل کردہ چینی کو گرم ہوا سے پوری طرح خشک کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس چینی کو مختلف سائز کی چھننیوں سے گزار کر الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ باریک اور موٹی چینی الگ الگ ہو جاتی ہے اور گنا چینی بننے تک کا سفر طے کرتا ہے۔ گنے سے چینی حاصل کرنے کے علاوہ اسٹیویا پلانٹ سے بھی چینی بنائی جاتی ہے۔ یہ قدرتی شوگر ہوتی ہے۔ گنے کی چینی میں کیلوریز بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، جبکہ اسٹیویا شوگر میں 0 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ اسٹیویا پلانٹس بہت زیادہ مقدار میں پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ اسٹیویا سے شوگر بنانے کا عمل بہت آسان ہے۔ اسٹیویا کے پتوں کو چھاؤں میں سکھایا جاتا ہے، پھر اس کا پاؤڈر بنا کر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اسٹیویا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ریسرچ کی گئی کہ وہ ایسا کون سا میٹھا استعمال کریں جو جسم میں جا کر شوگر میں نہ بدلے۔ لہٰذا اسٹیویا شوگر ایک ایسی شوگر ہے جو جسم میں جا کر سکروز بننے نہیں دیتا۔ لہٰذا جو شوگر کے مریض ہیں یا جن کو موٹاپے کا مسئلہ ہے، یا جو خواتین حاملہ ہیں، یا وہ بچے جو دانت کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ بلا خوف و خطر اسٹیویا کا استعمال کر سکتے ہیں۔
اسٹیویا کے اندر سکرولز نہیں ہوتے۔ یہ دنیا میں جتنی زیادہ بیماریاں رونما ہو رہی ہیں ان کا سبب سکرولز ہے۔ اسٹیویا کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ اسٹیویا کے استعمال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسٹیویا کے تازہ یا خشک پتوں کے پاؤڈر کو پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب آپ نے کوئی میٹھا کھانا ہو تو چینی کی جگہ اسٹیویا پانی کا استعمال کریں۔ لہٰذا اسٹیویا کا استعمال انسانی صحت کے لیے بہت افادیت کا حامل ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ میری چھوٹی سی ڈاکومنٹری تھی اسٹیویا اور شوگر کے بارے میں۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔